بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر ولیم ڈیوس کی مشہور زمانہ نظم لیجر کے بارے میں ہے۔ اسٹوڈنٹس، کوئی بھی نظم آپ پڑھنے جا رہے ہیں تو اگر آپ پوئٹ کے بارے میں تھوڑا بہت نالج رکھتے ہیں، تھوڑا بہت آپ کو اس کی پوئٹری کے تھیمز کے بارے میں پتہ ہے تو آپ کو وہ نظم پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ ولیم ہنری ڈیوس، جسے پوئٹ آف نیچر بھی کہا جاتا ہے، اس کی ساری زندگی بہت غربت میں گزری، اور غربت کا یہ عالم تھا کہ فٹ پاتھ پہ سوتا تھا اور اپنی نظمیں بیچ کے اس نے اپنی زندگی کا پہیہ چلایا ہے۔ اس نظم میں وہ ایک غمناک حقیقت پر افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ ہم اپنی دنیا میں اس حد تک مگن ہیں کہ ہمیں خوبصورت قدرتی مظاہر سے لطف اندوز ہونے کے لیے وقت ہی نہیں ملتا۔ اور دیکھیں، آج کا جو جدید انسان ہے وہ ایک مشین بن گیا ہے، اور اس کی زندگی میں کسی قسم کی کوئی خوشی نہیں ہے، اور لطف اندوز ہونے کے لیے چاہے قدرتی نظارے بہت سے موجود ہیں لیکن اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ اس لیے شاعر یہ بھی کہتا ہے کہ وٹ از دس لائف اف فل آف کیئر وی ہیو نو ٹائم ٹو اسٹینڈ اینڈ اسٹیئر، کہ ہمارے پاس کہیں کھڑے ہونے کا وقت نہیں ہے، کسی چیز کو غور سے دیکھنے کا وقت نہیں ہے، تو یہ کیسی زندگی ہے جو صرف فکروں سے بھری ہوئی ہے۔ تو دیکھیں، یہ فکروں بھری زندگی، یہ قابل رحم زندگی صرف اور صرف پریشانیوں کا سبب بنتی ہے اور افسردگی کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے شاعر ہمیں یہ کہتا ہے کہ انسان کو فطرت کی خوبصورتی کو دیکھنے اور اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ وقت ضرور نکالنا چاہیے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ نوٹس جو انتہائی ایزی نوٹس ہیں، اور ایک ہی کویشچن سے آپ ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ اینڈ ایکسپلینیشن کا کویشچن بھی سولو کر سکتے ہیں، اور اس نظم کے ریگارڈنگ کوئی بھی کویشچن آ جاتا ہے تو انشاءاللہ آپ ایزیلی اسے سولو کر پائیں گے۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اور انشاءاللہ اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کس طرح سے آپ ان نوٹس سے، اس ایک کویشچن سے آپ ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ بھی سولو کر سکتے ہیں اور ایکسپلینیشن بھی سولو کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کوئی بھی کویشچن آ جاتا ہے اس کو بھی سولو کر دیتے ہیں۔ لیٹ سٹارٹ دا پوئم لیجر۔ یہ نظم لیجر مطلب فرصت، فارغ وقت، بائی ولیم ڈیوس، جو ولیم ڈیوس نے لکھی ہے، از اے پروٹیسٹ، یہ ایک احتجاج ہے، اگینسٹ دا بزی لائف آف ماڈرن ایج، جدید زمانے کی جو فرصت بھری زندگی ہے اس کے خلاف اس نظم فرصت میں احتجاج کیا گیا ہے۔ دا پوئٹ کنڈیمز، شاعر مذمت کرتا ہے، دا لیک آف لیئر، فرصت کی کمی کی، ان مینز لائف، جو انسانی زندگی میں ہے۔ دا ماڈرن ہیز بیکم اے مشین، دا ماڈرن مین ہیز بیکم اے مشین، جدید انسان جو ہے وہ ایک مشین بن گیا ہے۔ اینڈ دیر از نو ہیپینس، اور یہاں پہ کوئی خوشی نہیں ہے، اینڈ جوائے اور لطف اندوزی ان ہز لائف، اس کی زندگی میں۔ ان دس ریگارڈ، اس حوالے سے، ہی از ورس دین کاؤز اینڈ شیپ، وہ گاؤں اور بھیڑوں سے بھی بدتر ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں جی، کاؤز اینڈ شیپ، تو کچھ اسٹوڈنٹس یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شیپ کے ساتھ بھی ایس ہو تو بھیڑے بنے۔ ایکچولی اسٹوڈنٹس، شیپس ورڈ انگلش ڈکشنری میں ایگزسٹ نہیں کرتا۔ وائی؟ بیکاز sheep's plural form is also sheep. If we are talking about one sheep, then we call sheep, and if we are talking about plural sheep, more than 1, 2 or 3 so on, then we will also call it sheep. اسے بھی ہم sheep ہی کہیں گے۔ تو بھیڑیں جو ہیں اور گائیں جو ہیں، ان سے بھی بدتر زندگی جو ہے وہ آج کے انسان کی ہو چکی ہے۔ ہی از میزریبل، اس کی قابل رحم لائف، زندگی، برنگز ہم نتھنگ، وہ اسے کچھ بھی پرووائڈ نہیں کرتی، بٹ سیڈنس، سوائے افسردگی کے، اینڈ وریز، اور پریشانیوں کے۔ ہی از آلویز ان اے ہری، وہ ہمیشہ جلدی میں ہوتا ہے، اینڈ ہیز نو ٹائم، اور اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے، ٹو لک، کہ وہ دیکھے، ایٹ دا بیوٹی، اس خوبصورتی کے اوپر، سپریڈ، جو کہ پھیلی ہوئی ہے، آل اراؤنڈ ہم۔ ان دا پوئم دا پوئٹ ایکسپوزز، نظم میں شاعر عیاں کرتا ہے، ہاؤ، کیسے، ماڈرن مین، جدید انسان، از مسنگ، کھو رہا ہے، دا جوائز اینڈ بیوٹیز، خوشیاں اور خوبصورتیاں، آف نیچر، فطرت کی۔ دا پوئٹ ریگریٹس، شاعر افسوس کرتا ہے، دیٹ ماڈرن مین، کہ جدید انسان، ہیز نو ٹائم،
اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے ٹو اسٹاپ کہ وہ رک جائے اینڈ اسٹیئر اور غور سے دیکھے ایٹ نیچرل بیوٹی فطرتی خوبصورتی کے اوپر. ہی ہیز نو ٹائم اس کے پاس وقت نہیں ہے ٹو لک کہ وہ دیکھے ایٹ ہر ڈانسنگ فیٹ اس کے ناچتے ہوئے پاؤں کو اینڈ اسمائلنگ فیس اور مسکراتے ہوئے چہرے کو. اسٹوڈنٹس اگر آپ نے اس نظم کا ٹیکسٹ پڑھا ہے تو وہاں پہ آپ نے لائنز پڑھی ہوں گی. نو ٹائم ٹو ٹرن ایٹ بیوٹیز گلانس اینڈ واچ ہر فیٹ ہاؤ دے کین ڈانس. نو ٹائم ٹو ویٹ ٹل ہر ماؤتھ کین enrich that smile her eyes begin. یہ وہ لائنز ہیں جس کے اندر شاعر نے پوئٹک ڈیوائس پرسونیفیکیشن یوز کی ہے. اب پرسونیفیکیشن کیا ہے؟ پرسونیفیکیشن از اے پوئٹک ڈیوائس in which human qualities are given to non-living things, animals, flowers, plants اور abstract ideas. تو اس نظم کے آخر میں جب آپ بک پڑھتے ہیں نیو اینتھولوجی آف انگلش ورڈس، لاسٹ میں کوشچن بھی کیا گیا ہے وٹ از پرسونیفیکیشن. دا پوئٹ ہیز یوزڈ پرسونیفیکیشن ان دا پوئم، کین یو پوائنٹ اٹ آؤٹ. تو آپ یہاں پہ کیا کریں گے کہ جب آپ ڈانسنگ فیٹ اسمائلنگ فیس کی بات کر رہے ہوں گے تو یہاں پہ آپ ساتھ ساتھ لکھیں گے ان دیز لائنز دا پوئٹ ہیز یوزڈ پرسونیفیکیشن، اس کے ساتھ آپ اس کی ڈیفینیشن لکھ دیں گے. دا سچویشن ہیز بیکم سو کمپلیکس، یہ صورتحال اتنی زیادہ پیچیدہ ہو چکی ہے دیٹ مین ڈز ناٹ پے اٹینشن کہ انسان توجہ نہیں دیتا ٹو اسمال بٹ بیوٹیفل نیچرل ایکٹیویٹیز، چھوٹی چھوٹی لیکن خوبصورت فطرتی سرگرمیاں، فطرتی مظاہر اور فطرتی نظارے جو ہیں ان پہ انسان توجہ نہیں دیتا. ہی ہیز نو ٹائم ٹو اسٹاپ، اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے. اینڈ لک کہ وہ دیکھے گرین برانچز آف دا ٹریز، درختوں کی سبز شاخوں کو. کاؤز اینڈ شیپ، بھیڑیں اور گائیں آر بیٹر دین مین آف ٹوڈے، وہ آج کے انسان سے بہتر ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ بیکاز دے ہیو پلینٹی آف ٹائم، دے کین اسٹاپ، دے کین گیز ایٹ نیچرل آبجیکٹس. وین ہی از واکنگ تھرو اے فارسٹ، جب وہ کسی جنگل سے گزر رہا ہوتا ہے ہی ڈز ناٹ اسٹاپ، وہ رکتا نہیں ہے ٹو لک، دیکھنے کے لیے ایٹ دا بیوٹیفل اسکوئرلس، خوبصورت گلہریوں کو. دیٹ ہائڈ، جو چھپاتی ہیں دیئر نٹس، اپنے اخروٹ ان گراس، گھاس میں. ہی ہیز نو ٹائم ٹو لک، اس کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ دیکھے ایٹ دا سن، سورج کو، اسٹارس، ستاروں کو، اینڈ مون اور چاند کو. ہی ڈز ناٹ پے ہیڈ، ہیڈ اٹینشن ہوتا ہے، وہ توجہ نہیں دیتا ٹو دا سویٹ سانگس آف دا برڈس، پرندوں کے ان پیارے گانوں کے اوپر، ان پیاری آوازوں کے اوپر. ہی مسز، وہ کھو دیتا ہے سویٹ ریورس، خوبصورت اور پیارے دریاؤں کو، اسٹریمز ندیوں کو، اوشنز سمندروں کو، ہلز پہاڑیوں کو، اینڈ ماؤنٹنز اور پہاڑوں کو. دا پوئٹ کنکلوڈس، شاعر نتیجہ اخذ کرتا ہے دیٹ ماڈرن ہیومن لائف، کہ جدید انسانی زندگی از پور، وہ انتہائی گھٹیا اور انتہائی بدترین ہے. اف اٹ از فل آف کیئرز اونلی، اگر وہ صرف فکروں سے ہی بھری ہوئی ہے. اسٹوڈنٹس اصل میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فطرت جو ہے وہ انسان کے لیے بنائی ہے. فطرت جو ہے وہ انسان کو تسلی دیتی ہے. فطرتی نظارے، پرندے، پھول، درخت، یہ سارے انسان کے لیے بنائے گئے ہیں اور انسان کو چاہیے کہ وہ اس فطرت کو ٹائم دے، بیکاز نیچر ہیز ہیلنگ پاور. جب وہ فطرتی نظاروں میں بیٹھے گا، انسان فطرت سے ہے، اگر وہ فطرت میں بیٹھے گا تو اس کی یہ ساری وریز، اس کی ساری سیڈنس، کیئرز جو ہیں وہ ڈس اپیئر ہو جائے گی. لیکن اس کے لیے ہمیں وقت کی ضرورت ہے. بٹ انفارچونیٹلی
وی ہیو نو ٹائم. ان فیکٹ در حقیقت ماڈرن مین، جدید انسان ہیز چینجڈ، اس نے تبدیل کر لی ہے ڈیلائٹ خوشی ود ڈسپیئر مایوسی کے ساتھ، ریسٹ آرام ود ریس بھاگ دوڑ کے ساتھ. بھاگ دوڑ اس طرح سے ہے کہ وہ صبح سے لے کے شام تک صرف پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے، شہرت کے پیچھے بھاگتا ہے، اس لیے اس کی زندگی میں کسی قسم کا سکون نہیں ہے. فریڈم آزادی ود ٹربل مشکل کے ساتھ، اینڈ لائف اور زندگی ود نو لائف موت کے ساتھ. یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اسے آپ موت ہی کہہ سکتے ہیں. اصل میں زندگی کا جو اصل مقصد ہے وہ تو یہ تھا کہ ہم فطرتی نظاروں میں رہیں، ہم اپنی زندگی کو کیئر فری جو ہے وہ گزاریں. لیکن اگر کیئر سے ہی بھری ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وی ہیو نو لائف، وی آر اسپینڈنگ نو لائف، وی آر اسپینڈنگ ایکچولی ڈیتھ. دا پوئٹ وائنڈز اپ، شاعر نتیجہ اخذ کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہے، اینڈ سیز اور کہتا ہے دیٹ دس لائف، کہ یہ زندگی از ناٹ اے پیور لائف، یہ خالص زندگی نہیں ہے. اف اٹ از فل آف وریز اینڈ انگزائٹی، اگر یہ انگزائٹی تشویش سے بھری ہوئی ہے، اینڈ وریز اور مشکلات سے بھری ہوئی ہے. تو اسٹوڈنٹس یہ مکمل نوٹس آپ نے پڑھے. اب میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے آپ انہی نوٹس میں سے ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی بھی کویشچن آتا ہے تو ہم اس کو سولو کیسے کر سکتے ہیں. دیکھیں یہاں سے جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں دا پوئم لیئر بائی ولیم ڈیوس، تو اسٹوڈنٹس یہ آپ کا ریفرنس بن گیا ہے. اگر آپ ریفرنس لکھنا چاہیں گے تو اس کو لکھیں گے کیسے؟ دیز لائنز ہیو بین ٹیکن فرام دا پوئم لیئر ریٹن بائی ولیم ڈیوس. اور اگر آپ اس کا کنٹیکسٹ بنانا چاہ رہے ہیں تو لیئر اور ولیم ڈیوس کو آپ یہاں سے ہٹا کے آپ اس کو لکھیں گے دس پوئم یا دا پوئم از اے پروٹیسٹ اگینسٹ دا بزی لائف. اس کو سو آن آپ لاسٹ یہاں تک لکھیں گے تو یہ آپ کا مکمل جو ہے وہ کنٹیکسٹ بن گیا ہے. اور کنٹیکسٹ اگر بن گیا ہے تو نیکسٹ ہمارے پاس جو ہوگا وہ ایکسپلینیشن ہوگی. ایکسپلینیشن آپ دوسرے پیراگراف سے سٹارٹ کریں گے، اور دوسرا پیراگراف جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے ان دا پوئم. ان دا پوئم کو ہم پھر ریپلیس کر دیں گے ان دیز لائنز، اور ان دا گیون لائنز یا ان دا پرٹیکولر لائنز دا پوئٹ ایکسپوزز. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو ہم اینڈ تک لکھیں گے تو یہ ہماری ایکسپلینیشن بن جائے گی. ہاں یہ ہے کہ ہم اس کو تھوڑا سا مولڈ کر لیں گے اکارڈنگلی جس طرح کی آپ کو لائنز آئی ہوں گی. تو اگر کوئی بھی کویشچن آپ کو اس نظم لیئر کے ریگارڈنگ آتا ہے تو اسٹوڈنٹس آپ اس مکمل کویشچن کو ان نوٹس کو لکھیے، انشاءاللہ آپ کو میکسیمم مارکس دیے جائیں گے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ.